رمضان 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 ماہ رمضان ماہ رمضان برکتیں بڑھ گئی ماہ رمضان میں، خیر کی راہ کھلی ماہ رمضان میں، پھر سنہرا یہ موقع میسر ہوا، پھر سے توبہ ہوئی ماہ رمضان میں، بے نمازی بھی لوٹے خدا کی طرف، مسجدیں بڑھ گئی ماہ رمضان میں، نفل بھی ہو گئی فرض کے مثل، پھر نیکیاں بڑھ گئی ماہ رمضان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على رسول الإعلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ولي الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین السلام علیکم۔ ماہ رمضان جو کہ برکتوں سے رحمتوں سے چل رہا ہے اور رحمتیں برکتیں مسلسل نازل ہو رہی ہے، اور اسی برکتیں اور رحمتیں کے ساتھ ساتھ جو خدا نے ہمیں توفیق دی ہے وہ حصول علم کی ہے، یعنی اس برکت کے مہینے میں جہاں انسان پورے دن روزہ رہتا ہے اور رات کا کچھ وقت جو عبادت میں گزارتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ خدا نے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے بھی توفیق دی ہے، جیسے کہ آپ مسلسل دروس ملاحظہ فرماتے ہیں، جس کا جو 6 دن آپ نے دروس ملاحظہ فرمائے، جس میں سے ایک دروس ہم نے بیان کیے اور دیگر دروس جو ہے محترمہ فرحہ رضوی نے بیان کیے ہوئے ہیں، اور ہر دروس میں ہم نے 3 موضوع رکھے ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلا موضوع ہے احکام، جس کے اندر ہم نے روزے کے احکام بیان کرنا مناسب سمجھا ماہ رمضان کے مہینے میں، اس لیے ہر روز روزے کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہم نے رکھا ہے وہ ہے فلسفہ روزہ، جس میں صرف انسان کا بھوکا اور پیاسا رہنا صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی روزہ ان کا اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، یہی مقصد فلسفہ روزے کا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری موضوع ہم نے رکھا ہے وہ ہے غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں ہماری ذمہ داریاں، جس میں ہر روز ایک ایک ذمہ داری آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ اور ابھی تک جتنے ہم نے دروس اپنی چینل کے اوپر رکھے ہوئے ہیں جو تبلیغ چہردہ معصومین علیہ السلام چینل پہ ہے، اگر کوئی دروس کوئی موضوع آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ فوراً کامنٹ باکس میں کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری فیس بک پیج تبلیغ چہردہ معصومین کے اوپر آپ جو ہے ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا درس نمبر یہ درس نمبر میں اس منٹ میں اس موضوع میں ہمیں کوئی بات یہ سمجھ میں نہیں آئی، تو انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کو میسنجر کے ذریعے یا اس کے بعد جو بھی دوسرا ذریعہ ہوگا جو ہم سے اور آپ سے رابطہ ہوگا، اس کے ذریعے ہم آپ کو آپ کے سوال کے اوپر جو احتمال ہوگا، آپ کو جو شک ہوگا، اس کو ہم جو ہے کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔
آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ اپنے موضوع پر بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل تبلیغ معصومین علیہ السلام سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے برابر ایک بیل آئیکن بنا ہوا ہے، اس کو پریس کریں اور اس میں جو آپشن آئے گا آل پرسنل نون، اس میں آل سلیکٹ کریے تاکہ آنے والے دروس ہے اور دروس کے ساتھ ساتھ دوسری ویڈیوز ہے، زیارت کی ہے، دعاؤں کی ہے، وہ آپ کو اس وقت موبائل اسکرین کے اوپر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے۔ اور یہ جو وقت ہے جو انسان وبا میں اور اہم بلا میں گھرا ہوا ہے جسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے، جہاں انسان اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے، اس وقت کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان گھر بیٹھے ہی آن لائن دروس سن کر علم حاصل کرے اور خدا کا اس وقت میں بھی شکر بجا لائے کہ خدا تم جو وقت جس حالت میں ہمیں رکھنا چاہتا ہے اس حالت میں ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جس میں ہمارا پہلا ٹاپک اور پہلا موضوع وہ ہے احکام روزہ۔ احکام روزہ میں آپ نے 5 چیزیں ملاحظہ فرمائی، اور آج آپ کے سامنے ہم چھٹی چیز بیان کرنے والے ہیں۔ جو چھٹی چیز ہے جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے اذان صبح تک حالت جنابت پر باقی رہنا۔ اس میں چند مسئلے ہیں اور یہ تھوڑے مسئلے پیچیدہ ہے، اس کو آپ غور سے سنیے، اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ ہمیں کامنٹ باکس سے یا جیسے ہم نے بیان کیا میسنجر سے، آپ کسی بھی طرح ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ہم سے آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پورا مسئلہ جو آپ نے جو بیان کیا ہے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج جو مسئلے جو ہمارے مرجع اکرام حفظ اللہ تعالی سید حسین علی سیستانی صاحب کے جو مسئلے بیان ہوتے ہیں اس میں اذان صبح تک حالت جنابت پر باقی رہنا، اس کا پہلا مسئلہ، اور رسالے کے حساب سے یہ مسئلہ نمبر ہے 1990 1990 نمبر کا مسئلہ ہے۔ تو ہم سیریل جو ہے رسالے کے حساب سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو کوئی بھی سوال ہوگا وہ آپ کو کامنٹ باکس میں یا میسنجر سے آپ کو رسالے کی سیریل نمبر سے پوچھنا ہوگا انشاءاللہ، جس میں پہلا مسئلہ ہے اور رسالے کے حساب سے مسئلہ نمبر 1990 ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص مجنب ہو گیا ہے، نجیس ہو گیا ہے، جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا ہے، لازم ہے کہ ماہ رمضان میں اذان صبح یعنی طلوع فجر سے پہلے غسل کرے، یا اس کا وظیفہ تیمم ہے تو تیمم کرے اور جنابت پر باقی نہ رہے، اور اس سے مربوط احکام کی وضاحت اب آگے مسئلوں میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ، دوسرا مسئلہ اور سیریل کے حساب سے مسئلہ نمبر 1991، اس میں بیان ہوتا ہے اگر مجنب شخص جان بوجھ کر ماہ رمضان میں اذان صبح یعنی طلوع فجر تک غسل نہ کرے، یا اگر اس کا وظیفہ تیمم ہے اور تیمم نہ کرے تو لازم ہے کہ اس دن کا روزہ وہ احتیاط کی بنا پر قربت مطلقہ کی نیت سے بجا لائے۔ قربت مطلقہ یعنی مخصوص واجب روزے کی نیت نہ کرے بلکہ مبتلا کے روزے سے پرہیز کرے، اور اس کا قصد اس کام سے مجموعی طور پر قربتاً اللہ ہو، اس نیت سے روزہ بجا لائے، اور پھر بعد میں بھی ایک دن روزہ رکھے، چونکہ معلوم نہیں ہے کہ وہ بعد کا روزہ قضا ہے یا عقوبت یعنی کہ سزا ہے، اس لیے اس دن بھی وہ قربت مطلقہ کی نیت سے روزہ رکھے گا۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 1992، جس میں ہے ماہ رمضان میں اذان صبح تک جنابت پر باقی رہنا اگر جان بوجھ کر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب انسان سحر کر کے تھوڑی جلدی سحر کر لی اور سو گیا، اور اس نے سوچا کہ اس فجر کا وقت ہے وہ بھی بہت ہے دور، ہم نے سحر جو ہے 2-2:30 بجے کر لی اور روزے کی نیت کر کے ہم سو گئے، اور پھر پتا چلا کہ اس کو وہ جنابت کی حالت میں تھا، اس نے بتا بھی فجر کا وقت تو بہت ہے، اور وہ سو جائے۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے جان بوجھ کر تو وہ باقی نہیں رہا، یہ اس ارادے سے سویا کہ چلو ابھی فجر سے پہلے ہم اٹھ کے غسل کر لیں گے، تو اس میں مطلب اس کی نیت تھی غسل کرنے کی، اور اس کے بعد وہ سویا ہے، یا تو وہ جب سویا تب وہ مجنب نہیں تھا، پھر جب سحر کر کے سو گیا تھوڑا جلدی 2-2:30 بجے، اور پتا چلا وہ پہلے خواب میں ہی وہ مجنب ہو گیا، اور اس کو پتا نہیں چلا کہ نماز فجر ہو گئی ہے اور روزہ شروع ہو گیا ہے، اور اگر اس کی آنکھ جو ہے نماز فجر کے اول وقت کے بعد کھلتی ہے
تو جب آنکھ کھلے گی تب وہ روزہ جو ہے اس کا صحیح ہے، کیونکہ اس کو پتا تو تھا نہیں کہ بھائی نماز فجر ہو گئی ہے اور میں مجنب ہو چکے، اس کی آنکھ کھل گئی چونکہ، تو جب وہ اٹھے تب وہ غسل کر لے۔ تو یہی ہے جنابت پر باقی رہنا اگر جان بوجھ کر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو شخص اپنی حالت جنابت سے بے خبر ہو، یعنی مجنب ہونے کے موضوع سے بے خبر ہو کہ یہ حکم نہ جانتا ہو، تو روزے کے دوران یا اس کے بعد متوجہ ہو کہ مجنب تھا تو اس حالت میں روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ وہ بے خبر تھا نا، جیسے بے خبر تھا وہ نماز فجر سے پہلے جب وہ سو گیا تھا، تو اس لیے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح جو شخص جانتا ہو کہ مجنب ہے اور یقین رکھتے ہوئے اس کے اعضاء بدن پر کوئی مانع نہیں ہے اور غسل جنابت اس نے کیا ہو اور روزہ بھی رکھا ہو، اور پھر روزے کے دوران یا بعد میں متوجہ ہو کہ اس کے اعضاء بدن پر اتفاقاً کوئی مانع غسل کے وقت تھا یا کسی اور وجہ سے، یعنی کہ موضوع کے جاہل ہونے سے اس کا غسل باطل رہا ہو، مثلا یہ کہ اس کے لیے غسل قابل توجہ ضرر رکھتا تھا یا غسل کا پانی نجیس تھا، تو اس کا روزہ تو صحیح ہے، اس کو قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس حال میں نماز پڑھی ہے اس نے تو اس کی نماز باطل ہے۔ مطلب انسان نے جب غسل کیا تھا تب وہ پانی کے اوپر متوجہ نہیں تھا کہ یہ پانی وہ نجیس ہے، پاک ہے، اس نے غسل کر لیا جلدی جلدی کہ ابھی نماز فجر کا وقت ہونے والا ہے، چلو میں غسل کر لیتا ہوں تاکہ میرا جو روزہ صحیح رہے۔ اور جب اس کا روزہ شروع ہو گیا اور روزہ جب شروع ہونے کے بعد اس کو یاد آیا ارے وہ جو پانی تھا وہ تو شاید نجیس تھا، اس کا یقین ہو گیا، اور اس کو پتہ کب چلا کہ جب اس نے جیسے نماز ظہر ادا کر لی یا نماز مغرب ادا کر لی، روزہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ ارے یہ میں نے جو صبح غسل کیا تھا وہ پانی تو صحیح تھا نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کو یقین ہو جائے روزے کے بعد تو اس کا روزہ جو ہے باطل نہیں ہوگا، نہ اس کو قضا لانی ہوگی، لیکن جو نمازیں اس نے پڑھی ہے واجبات وہ باطل ہو جائے گی اور وہ نماز کو دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 1993، جو شخص ماہ رمضان کے روزے کی قضا رکھ رہا ہے اگر اذان صبح طلوع فجر تک جان بوجھ کر مجنب رہ جائے تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اگر جان بوجھ کر نہ ہو تو اس دن ماہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کر سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس دن کا قضا روزہ نہ رکھے۔ مثال کے طور پر جو شخص ماہ رمضان کے روزے کی قضا رکھنا چاہتا ہو اگر اذان صبح کے بعد نیند سے بیدار ہو اور خود کو محتلم پائے، یعنی اس کو نیند میں جو ہے وہ احتلام ہو گیا ہو اور جانتا ہو کہ اذان صبح سے پہلے احتلام ہوا ہے، تو اس دن ماہ رمضان کے قضا روزے کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کام کو ترک کرے۔ یعنی اس میں دو مسئلے ہیں اس مسئلے کے اندر۔ پہلا یہ ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے کی قضا رکھتا ہو، ماہ رمضان کی روزے کی قضا یعنی دیگر مہینوں میں، ماہ رمضان میں نہیں دیگر مہینوں میں، ماہ رمضان میں جو روزے قضا ہوئے ہیں اس کی قضا رکھتا ہو اور جان بوجھ کر وہ مجرم رہ جائے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس سے پتا ہے کہ میرے اوپر غسل جنابت واجب ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ ماہ رمضان کا تو نہیں ہے، لیکن ہے تو ماہ رمضان کا قضا، تو اس لیے وہ جو ہے اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اگر وہ جان بوجھ کر مجنب رہ گیا ہے۔ اور اگر اس کو پتا نہیں ہے کہ میں مجنب رہ گیا ہوں اور اس کی نیت، اس کا ارادہ ہے کہ میں یہ قضا روزہ رکھتا ہوں، اسی نیت سے اس نے روزہ رکھا ہے، تو مستحب یہ ہے کہ اس دن قضا روزہ نہ رکھے۔ مطلب تو کیا ہے؟ مطلب ترک کرنا، اگر اس سے پتا نہ ہوا ہو جان بوجھ کر کہ بھائی مجنب نہ ہو، اور تو کیا ہے جب پتا چلے تو وہ روزے نہ رکھے۔ اور اگر روزے کی قضا وہ رکھنا چاہتا بھی ہے اور وہ جو ہے اذان کے بعد، مطلب نیت تو اس نے ارادہ تو رات کو ہی کیا تھا کہ کل میں روزہ وہ قضا کی نیت سے رکھوں گا، ماہ رمضان کا جو میرا قضا ہوا ہے یا کسی جیسی کا بھی قضا رکھتا ہو، اور خود نیند سے بیدار ہو کب؟ صبح کی نماز کے بعد، اور خود کو محتلم پا جائے، تو اس کو اگر یقین یہ ہے کہ میں جو محتلم ہوا ہوں نیند سے بیدار نماز فجر کے بعد ہوا ہے، لیکن اس کو یقین یہ ہے کہ میں جو محتلم ہوا ہوں وہ نماز فجر سے پہلے ہوا ہوں، تو اس دن ماہ رمضان کے
قضا روزے کی نیت سے وہ روزہ تو رکھ سکتا ہے، لیکن یہ ہے جب اس کو یقین ہے صبح کے بعد بھی نیند سے کہ وہ بھی محتلم ہے، مطلب حالت جو ہے جنابت میں ہے، احتلام میں ہے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ جو روزہ نہ رکھے۔ اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے، مسئلہ نمبر 1994، مجنب شخص اگر جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں نماز فجر تک باقی رہے تو ماہ رمضان کے روزے اور اس کی قضا کے علاوہ کوئی بھی واجب یا مستحب روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو ہے کوئی دوسرا روزہ، مطلب ماہ رمضان کا واجب یا قضا روزہ، اس کے علاوہ کوئی روزہ رکھتا ہے کوئی انسان، جیسے کہ کوئی قسم کا ہے، احد کا ہے، یا کوئی مستحب روزہ ہے، 13 رجب کا ہے، 27 رجب کا ہے، اس حساب سے ہے غدیر کا ہے، کوئی بھی روزہ مطلب مستحب روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب اس میں جان بوجھ کر وہ کیا ہے، جنابت کی حالت میں جان بوجھ کر، بغیر وہ جانے نہیں، یہ جان بوجھ کر جو ہے باقی رہے تب بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن واجب روزے جو ماہ رمضان میں ہوئے جو قضا ہے وہ نہیں رکھ سکتا ہے جان بوجھ کر۔ اس کے بعد کا مسئلہ نمبر 1995، اگر مجنب شخص ماہ رمضان میں غسل کرنا بھول جائے اور ایک دن بعد اسے یاد آئے تو اس دن کے روزے کی قضا لازم ہے، اور اگر چند دن بعد یاد آئے تو جتنے دن روزے کے بارے میں اسے یقین ہو مجنب تھا تو لازم ہے کہ قضا کرے۔ مثلاً کہ اگر نہیں اسے پتہ نہیں ہے کہ 3 دن سے مجنب تھا یا 4 دن سے، تو لازم ہے کہ جو کم ہے اس کو یقین رکھ کے روزے کی قضا بجا لائے۔ اور اگر جس دن اس نے پہلے اگر 3 دن اسے یاد ہوئے اور 3 دن میں اس نے جو نیت کی کہ میں پہلے دن کا روزہ رکھتا ہوں، اور اگر اسی دن اس کو یاد آ جائے اور اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں مجھے یقین ہو گیا کہ میں 6 دن سے مجنب تھا، تو کیا ہے، تو لازم ہے کہ اس دن کا روزہ تمام کرے اور احتیاط واجب کی بنا پر قربت مطلقہ کی نیت سے وہ تمام کرے گا۔ قربت مطلقہ کی ہم پہلے آپ کو ڈیفینیشن بتا چکے ہیں، اور بعد میں اس کی قضا بھی بجا لائے۔ اور اس مسئلے میں قضا سے مراد وہی معنی ہے جو ہم نے مسئلہ نمبر 1991 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس مسئلے میں قابل ذکر یہ بھی ہے کہ یہ حکم ماہ رمضان کے روزے سے مخصوص ہے اور باقیہ روزوں کو شامل نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ صرف جو اس کو احتلام اور جو مجنب والا جو یہ ابھی مسئلہ ہم نے کیا کہ اس کو یاد آیا یا شک ہوا تو وہ کم پہ شک کر کے وہ قضا بجا لائے گا، اور اس کے بعد اگر پہلے دن اس کو یقین ہو جائے تو جیسے ہم نے بیان کیا وہ ہے۔ لیکن یہ روزہ جو ہے کوئی مستحب یا دیگر روزے کی بات نہیں ہے، یہ صرف ماہ رمضان کے قضا روزے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ نمبر 1996، جو شخص ماہ رمضان کی رات میں غسل اور تیمم میں سے کسی کے لیے بھی وقت نہیں رکھتا اور وقت نہ ہونے کی طرف متوجہ بھی ہے، اگر خود کو مجنب کرے تو جان بوجھ کر جنابت پر باقی رہنے کا حکم رکھتا ہے، اور جنابت کا جب حکم باقی وہ جان بوجھ کر رہتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے مسئلہ نمبر 199 کے اوپر جس طرح سے حکم کیا گیا حکم ہے اسی حکم کے اوپر اسے عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 1997، جو شخص جانتا ہو کہ غسل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے بلکہ صرف تیمم کرنے کی مقدار میں وقت ہے اور خود کو مجنب کرے اور پھر بقیہ وقت میں تیمم کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن یہاں قابل ذکر ہے کہ اس کام کا حرام ہونا محل اشکال ہے۔ جو شخص اس کے بعد کا مسئلہ 1998، جو شخص ماہ رمضان میں مجنب ہوا ہو اور غسل کرنے کے لیے وقت ہو اور جان بوجھ کر وہ غسل نہ کرے یہاں تک کہ وقت کی تنگی ہو جائے تو لازم ہے کہ وہ تیمم کر کے روزہ رکھے، اور اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے اگرچہ وہ گنہگار ہے۔ یعنی کہ اگر وہ جو ہے جان بوجھ کر وہ جو ہے غسل نہیں کرتا ہے یہ سوچ کے کہ چلو ہم غسل نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن یہاں ہے جان بوجھ کر بھی اگر اس نے وقت کو ضائع کر دیا تو اس کو جو ہے آخری وقت میں بھی اسے تیمم کر کے اس کا روزہ رکھنا پڑے گا، اس کا روزہ بھی صحیح رہے گا۔ اور لیکن کیا ہے کہ اس نے جو جان بوجھ کر وقت کو جو برباد کیا ہے اس کا وہ گنہگار رہے گا۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 1999،
اگر روزے دار میں محتلم ہو جائے یا کسی بھی طرح سے مجنب ہو اور اس کا روزہ صحیح ہو، جیسے کہ مسئلہ نمبر 1968 اور 1966 کے مطابق بعض مقامات تو فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی جو ہے استمنا کسی کا ہو جائے، محتلم ہو جائے کوئی نیند کی حالت میں، یا کسی کو پتا ہے یقین تھا کہ نیند کی حالت میں اگر ہم محتلم ہو جائیں گے ہم نیند میں سو جائیں گے تو ہم محتلم ہو جائیں گے، اس یقین کے بعد دوسرا روزہ صحیح ہے، تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس کو یقین کے ساتھ سو جائے تب بھی جب اس کو احتلام ہو جائے تو اور جب وہ بیدار ہو تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً وہ غسل کرے، مطلب وہ چاہے تب غسل کرے گی اور اس کا روزہ بھی صحیح رہے گا، باطل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کا مسئلہ نمبر 2000، جس شخص نے میت کو مس کیا ہے یعنی اپنے بدن کے کسی حصے کو میت کے بدن سے لگایا ہے، تو جیسے کہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص میت کو چھو لے تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، تو غسل مس میت کیے بغیر وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ یہاں مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر غسل مس میت واجب ہے، غسل جنابت نہیں، غسل مس میت کی بات ہو رہی ہے، اگر کسی کے اوپر غسل مس میت واجب ہے تو وہ بغیر غسل مس میت کیے بغیر جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر روزے کی حالت میں بھی وہ میت کو مس کرے تو اس کا روزہ جو ہے باطل نہیں ہوگا، یعنی کہ غسل مس میت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن غسل مس میت کا مسئلہ اس کی جگہ ہے، یعنی جو غسل مس میت جس کے اوپر واجب ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو غسل مس میت کے بعد میت جس کے اوپر واجب ہے اس کو غسل کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ حالت روزے میں اگر کسی میت کو غسل دینا چاہے یا کسی میت کو جو ہے اس نے چھو لیا ہے جان بوجھ کر یا اس سے، تو کیا ہے وہ میت چھونے سے اس کا روزہ باطل نہیں ہے، لیکن اگر اس نے جب میت کو چھو لیا ہے تو اس نے ٹچ ہو گیا ہے میت سے تو جو ہے اس کے اوپر غسل مس میت بھی واجب ہوگا، اور جب تک وہ غسل مس میت نہیں بجا لائے گا تب تک وہ جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور جو مسئلے جو ہے غسل مس میت کے ہے کہ جس کے اوپر غسل مس میت ہے وہ جو ہے نماز میت پڑھ سکتا ہے لیکن دوسری نماز پنجگانہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ نمبر 2001 جو شخص ماہ رمضان کی رات میں مجنب ہوا ہوتا ہے احتیاط واجب کی بنا پر مندرجہ ذیل کی دو صورتوں میں سے کسی ایک بھی صورت میں غسل کیے بغیر نہ سوئے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جانتا ہو کہ اگر سوئے گا تو وہ اذان صبح تک بیدار نہیں ہوگا، یعنی اگر کسی کے اوپر جو ہے غسل جنابت واجب ہے، مجرم ہو چکا ہے اور مجرم ہونے کے بعد اس کو یقین ہے کہ اگر میں سو جاؤں گا تو نماز فجر بھی ہو جائے گی اور نماز فجر ہو جائے گی تو میرا روزہ شروع ہو جائے گا اور میرا غسل نہیں ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غسل کیے بغیر وہ جو ہے نہ سوئے، مطلب غسل کرنے کے بعد سوئے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ سوئے گا تو اذان صبح تک وہ بیدار نہیں ہو پائے گا۔ اب دوسرا اس میں ہے، یہ پہلا علی بیان کیا، دوسرا یہ ہے یا وہ یقین یا اطمینان نہ رکھتا ہو کہ اگر سوئے گا تو اذان صبح سے پہلے بیدار ہو جائے گا، تو اس حکم میں پہلی مرتبہ یا بعد کے چند دفعہ میں سونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کا مسئلہ نمبر 2002 جو شخص مجنب ہوا ہے ماہ رمضان کی رات میں تو پہلی دفعہ جان بوجھ کر سوئے اور اذان صبح تک بیدار نہ ہو تو اس روزے کا حکم مختلف صورت رکھتا ہے جو ہم آپ کے سامنے ابھی بیان کرتے ہیں۔ اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ یقین یا اطمینان رکھتا ہو کہ اگر سوئے گا تو اذان صبح سے پہلے بیدار ہو جائے گا، یہ یقین ہے اس کو، کس کو کہ جو شخص مجنب بھی ہے اور پہلی دفعہ جان بوجھ کر سوئے اور جو ہے سونے کے بعد جو ہے نماز فجر تک بیدار نہ ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اگر وہ سوئے گا تو نماز فجر سے پہلے بیدار ہو جائے اور اس کے ارادے کے ساتھ اٹھنے کے بعد غسل کرے گا اور سو جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے۔ مطلب اس کا ہے کہ یہ جب اس کے اوپر غسل واجب تھا تو یہ ارادہ کر کے یہی سویا تھا کہ میں جو ہے نماز فجر سے پہلے جو ہے اٹھ جاؤں گا اور غسل کر لوں گا، حالانکہ نماز فجر کا بھی وقت بہت ہے، اور وہ سو گیا کہ نماز فجر سے پہلے میں غسل کر لوں گا۔
तो क्या है कि उसने इरादा किया है कि वो उठने के बाद गुस्ल करेगा और फिर वो सो जाए अगर गुस्ल करने किए बगैर, तो उस सूरत में उसका रोजा जो है वो सही है। दूसरी सूरत क्या है कि बेदार होने का इत्मीनान नहीं रखता है, मतलब एक पहले को तो पहले सूरत में क्या उसको इत्मीनान था कि हाँ भाई मैं उठ जाऊंगा, उसने नियत भी की, इरादा किया कि मैं उठ भी जाऊंगा, गुस्ल भी कर लूंगा, हर चीज कर लूंगा, लेकिन वो सो गया तो उसका रोजा सही। अब दूसरी क्या है, दूसरा यह है बेदार होने का इत्मीनान नहीं रखता हो लेकिन एहतमाल ये दे रहा हो कि बेदार हो जाएगा, उसको यकीन नहीं है जब वो सोता है कि क्या मैं उठूंगा या नहीं उठूंगा, लेकिन बस वो हमल कर रहा है, हाँ चलो ना उठ जाऊंगा, तो उसमें भी दो सूरत है कि वो गुस्ल करने के इरादे के साथ सोया हो, या दूसरी सूरत यह है कि उस चीज की निस्बत पे बेदार होने के बाद गुस्ल करे, मुतवज्जे न हो बल्कि गाफिल हो, तो उसकी दो सूरत यानी अलिफ और ब में लाजिम है कि उस दिन का रोजा तमाम करे और एहतियात वाजिब की बिना पर कुर्बत मुतलका की नियत से वो रोजा अंजाम दे और उसकी कज़ा भी बजा लाए। और इस माने में जो हमने मसला नंबर 1991 में बयान किया है उसको बजा लाए और एहतियात मुस्तहब है की बिना पर कफ़ारा भी अदा करे। इसके बाद की सूरत यह है कि आने वाले दिन का रोजा यानी जिस रात में वो सोया है उस दिन में आने वाले दिन का रोजा वाजिब होने के बारे में भूल गया हो, मसलन अजान सुबह के बाद मुतवज्जे हो कि उसका रोजा सही है और लाजिम है तो उस दिन का रोजा भी रखे, उसका रोजा सही है और उसके ऊपर वो कज़ा भी वाजिब नहीं है। इसके बाद की जो तीसरा सीरियल है वो है कि वो जानता हो कि अगर सो जाएगा तो अजान सुबह तक बेदार ना होगा, तो जो है अगर उसको पता यकीन है कि अगर वो जानता है कि वो सो जाएगा तो अजान सुबह तक बेदार नहीं होगा, तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो पहले गुस्ल करे फिर वो सोए। चौथा नंबर, यकीन रखता हो या इस्तेमाल दे कि अजान सुबह से पहले बेदार हो जाएगा लेकिन बेदार होने के बाद गुस्ल नहीं करना चाहता या गुस्ल करने की निस्बत नहीं रखता हो, तो उसको चाहिए कि वो पहले से जो है वो गुस्ल करे, यानी यकीन तो रखता है कि मैं अजान से पहले बेदार तो हो जाऊंगा लेकिन ठंड के हिसाब से जैसे पानी जो है बहुत ठंडा होगा तो मैं तब गुस्ल नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा, उसको एहतमाल है, उसको यकीन नहीं है, तो उसके ऊपर वाजिब यह है कि पहले गुस्ल करे फिर वो सोए। इन दो सूरतों में यानी आखिर अभी जो दो सूरत हमने बयान की उसमें जो है लाजिम है कि उस दिन का रोजा तमाम करे और एहतियात वाजिब की बिना पर कुर्बत मुतलका की नियत से अंजाम दे और कज़ा उस माने में जो मसला नंबर 1991 में बयान किया हुआ है उसकी कज़ा भी बजा लाए और कफ़ारा भी उसके ऊपर वाजिब है। इसके बाद का जो है मसला नंबर 2003 अगर मुजरिम माह रमजान की शब में सोए और बेदार हो जाए और यकीन या इत्मीनान रखता हो कि अगर दोबारा सोए तो अजान सुबह से पहले बेदार हो जाए और बेदार होने के बाद गुस्ल करने का इरादा भी रखता हो और दोबारा सोए और अजान सुबह से पहले बेदार ना हो, तो लाजिम है कि उस दिन का रोजा रखे और एहतियात वाजिब की बिना पर उसे कुर्बत मुतलका की नियत से अंजाम दे और फिर उस दिन के रोजे की कज़ा उस माने में भी बजा लाए जो हमने 1991 में बयान किया हुआ है। और यही हुक्म उस शख्स के लिए है जो दूसरी दफा ख्वाब से बेदार हो, दूसरी दफा ख्वाब से बेदार हो यानी क्या है, पहली सूरत में वो सो गया फिर वापिस उठ गया फिर वापिस सो गया यानी उसे दूसरा ख्वाब कहेंगे, और तीसरी दफा मज़कूरा शराइत के मुताबिक सो गया हो। और अलबत्ता इस सूरत में जो तीसरे ख्वाब के तमाम मकामात में वो पहली सूरत में यानी कि दूसरे ख्वाब में अगर वो बेदार होने का एहतिमाल दे रहा हो लेकिन इत्मीनान नहीं है कि वो बेदार होगा या नहीं होगा, तो एहतियात मुस्तहब है कि कफ़ारा भी दे। यानी एक मरतबा इंसान सो गया था, उसके ऊपर गुस्ल वाजिब था, वो उठ भी गया था, उठने के बाद है उसने गुस्ल नहीं किया और वापिस वो सो गया, वो वापिस सो गया कि चलो अभी मैं वापिस जो है अभी तो बहुत देर है, अभी मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ फिर वापिस उठ के मैं गुस्ल कर लूंगा, फिर जो है मैं नमाज फज्र पढ़ लूंगा। इस हिसाब से अगर उसने ये एहतिमाल किया है तो उस हिसाब से जो है वो उसने ये इरादा किया तो उसका रोजा भी है वो भी इसके हिसाब से जो है वो रोजा भी रखेगा और उसका फिर कुर्बत मुतलका होगा। कब होगा कि जब वो इरादा किया कि हमें अभी उठूंगा और ना उठ पाया और नमाज फज्र तक वो है बेदार नहीं हो पाया, तो ये है क्योंकि उसका इरादा तो दूसरे ख्वाब में उठने का था लेकिन वो दूसरा ख्वाब भी इतना लंबा हो गया कि नमाज फज्र का वक्त हो गया। इसके बाद का मसला है मसला नंबर 2004, जिस ख्वाब में
احتلام ہوا ہے اسے پہلا خواب شمار کریں گے، جیسے ہم نے آپ کو ابھی بیان کیا، اس لیے کہ اگر اس خواب سے بیدار ہونے کے بعد جس میں احتلام ہوا ہے دوبارہ سو جائے اور اذان صبح تک بیدار نہ ہو، تو جیسا کہ پہلے والے مسئلے میں بیان کیا اس معنی میں جو ہم نے مسئلہ نمبر 1991 میں بیان کیا ہے، اس دن کے روزے کی قضا بھی بجا لائے گا۔ قضا اس طرح بجا لائے گا جو ہم نے مسئلہ نمبر 1991 میں بیان کیا ہے۔ اس موضوع کا اور اس چیز کا آخری مسئلہ نمبر 2005، اگر ماہ رمضان میں وقت کی تنگی یا پانی کے ضرور ہونے کے سبب مجنب یعنی جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے وہ شخص کا وظیفہ تیمم ہو تو واجب ہے کہ وہ تیمم کرے، لیکن تیمم کرنے کے بعد لازم نہیں ہے کہ اذان صبح تک وہ بیدار رہے، بلکہ وہ سو سکتا ہے۔ یعنی کہ کوئی وجہ ایسی ہے کہ پانی کی تنگی ہے یا کوئی اور دوسری وجہ ہے کہ پانی نہیں ہے، نجیس پانی ہے، کوئی بھی مطلب جو ہے جائز وجہ ہے اور وہ تیمم کر لے، نماز فجر کا وقت ابھی بہت ہے، تو پھر کیا ہے، ضروری نہیں ہے کیونکہ غسل کے بدلے اس نے جو تیمم کر لیا ہے تو وہ جس سے وہ جو ہے پاک ہو گیا ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اس کو نماز فجر تک انتظار کرے اور وہ آرام نہ کرے، وہ سو سکتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم دوسری چیز بیان کریں گے، تب تک کے لیے ہم یہ احکام کا موضوع یہاں تمام کرتے ہیں، اور اگر اس موضوع کے اندر آپ کو کوئی سوال یا کوئی مسئلہ کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا ہم نے جیسے بتایا فیس بک میں ہمارا تبلیغ چاردہ معصومین کا پیج ہے، آپ سرچ کر کے اس میں بھی جوائن ہو سکتے ہیں اور اس میں بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے جواب دینے کی، آپ کو مطمئن کر کے آپ کا پورا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے فلسفے روزہ، جس میں ہم نے آپ کے سامنے پہلے تزکیہ نفس اور اس کے تربیتی فوائد ہم نے آپ کے سامنے ہر روز بیان کر رہے تھے۔ آج اس کے بعد آگے وہ ہے کہ جو حقیقی روزہ ہوتا ہے صرف کھانا پینا نہیں بلکہ جو روزے دار کا اعضاء و جوارح بھی روزہ ہوتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دیگر مہینوں سے اس مہینے میں دعا قبول ہونے میں بہت زیادہ مطلب کم وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ دعا قبول ہونے کی چند شرائط ہے جس کے لیے ہم آپ کے سامنے ہر روز انشاءاللہ ایک ایک شرط کو بیان کریں گے۔ آج پہلی شرط ہے وہ ہے معرفت الہی۔ معرفت الہی یہ ایسی سب سے مہم شرط ہے دعا کرنے والے کے لیے کہ وہ خدا کی شناخت اور معرفت رکھتا ہو، اور اس کا علوم ہونا چاہیے کہ وہ کس سے مخاطب ہے اور وہ کس سے طلب حاجت کر رہا ہے۔ اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کس سے دعا کرتے ہیں، جس سے دعا کرتے ہیں کیا اس کی ہمیں معرفت ہے۔ جس طرح دنیا میں اگر ہم سے کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے تو اس کام کے لیے ہم اگر کوئی بڑے افسر یا کسی اور آدمی کے سامنے جاتے ہیں تو اس آدمی کے سامنے جاتے وقت جانے سے پہلے ہم اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ وہ آدمی ہے وہ کس درجے پہ فائز ہے، کون سے وہ پوسٹ پہ بیٹھا ہے، وہ کون سا کام کرتا ہے، یہ سب ہم معرفت حاصل کر کے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ریفرنس لے کے جاتے ہیں جس سے ہمارا کام جلدی ہوتا ہے۔ بغیر ریفرنس پوچھیں گے آپ کس کے ریفرنس سے آئے ہو، تو جب افسر اور کوئی اچھی جگہ پوسٹ جو رکھتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ آپ جو کام کرنے آئے ہو لیکن آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے، آپ یہاں کام کیوں کروانے آئے ہو، کس کے ذریعے آئے ہو، تو جس طرح وہاں بھی دنیا میں جب عام انسان ایک کام کرنے کے لیے دوسرے کو جب وہ وسیلہ بناتا ہے تب بھی اس کو اس کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، اس کی شناخت ہونی چاہیے کہ وہ آدمی کون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس مانگتا ہے کہ آپ کس کے ریفرنس سے آئے ہو۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے ہماری قبولیت دعا کے لیے کہ جب ہم اس بارگاہ الہی میں ہم دعا کریں، اس بارگاہ الہی میں ہم اپنے ہاتھ بلند کر کے جب دعا کریں تو ہم ایسے ہی نہ کریں بلکہ اس کو معرفت کے ساتھ کہ ہاں ہم تمہاری معرفت رکھتے ہیں اور ہم اس یقین سے دعا کرتے ہیں کہ تمہارے علاوہ ہماری کوئی دعا سننے والا نہیں ہے، تمہارے علاوہ ہماری کوئی دعا قبول کرنے والا نہیں ہے۔ جب دنیا میں بھی ہم نے کسی اور کے ریفرنس دیے تو ہم بھی خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں ہم تمہاری بارگاہ میں آئے ہیں
معرفت کے ساتھ، اور ہم جو ہے اہل بیت کو وسیلہ بنا کے تمہاری بارگاہ میں آئے ہیں، اس اہل بیت کے وسیلے سے تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ جیسے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، لأنکم تدعون من لا تعرفون، یعنی کہ تم ایسی ذات کو پکارتے ہو جس سے تم جانتے ہی نہیں، یعنی ہم ایسی ذات کو پکارے جس سے ہم جانتے ہی نہیں، ایسی ذات کو پکارنے سے ہمیں کیا فائدہ جس کو ہم نہ پہچانتے ہو نہ کسی کی معرفت ہو۔ جب دنیا میں کسی کو ہم پہچانتے نہیں تو کیا ہم اس کے پاس جائیں گے؟ کیا اس کو ہم ایک کال کر کے بھی بولیں گے کہ آپ یہ ہے؟ سامنے والا فوراً پوچھے گا آپ کون ہیں؟ جب وہ سامنے سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کو ہمارا نمبر کہاں سے ملا، تو اسی طرح جب ہم بارگاہ الہی میں دعا کے لیے جائے تو وہاں بھی معرفت کے ساتھ ہو اور ہمارا دل جو اس کے معرفت سے بھرا ہوگا، تب جو ہے ہماری دعا مانگنے کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ ایک بغیر معرفت دعا مانگتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جو ایک معرفت کے ساتھ دعا کرتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہے۔ اور جس کو معرفت نہیں ہے وہ جو دعا کرتا ہے وہ زبانی سے کرتا ہے، یہ کہا پروردگار یہ کر لے، وہ کر لے، یہ کر دے، وہ دے دے، لیکن وہ معرفت کے ساتھ دعا نہیں مانگتا ہے۔ اور جس کو معرفت الہی ہوگی دل کی گہرائی سے دعا کرے گا، پروردگار ضرورت ہے مجھے، تو مجھے جانتا ہے، تو میری کیفیت سے جو واقف ہے، تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، میں امتحان، تو جس حالت میں تو مجھے رکھنا چاہتا ہے اس حالت میں میں رہنے کے لیے راضی ہوں۔ تو یہ سب چیز وہ معرفت الہی جب ہوگی تب وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس سے ہماری دعا جو قبولیت، دعا کی قبولیت وہ جلد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ذات بارے تعالیٰ کی معرفت رکھتے اور اس کو معلوم ہو کہ وہ کس خصوصیات کا حامل ہے جو اعلیٰ عظیم درجہ اور قدرت رکھتا ہے، تو وہ اس خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو عاجز اور ناتوا سمجھے گا اور وہ اس کی گہرائیوں سے دعا کرے گا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج ہم دنیا میں جس شخص کے پاس گئے، جس صاحب کے، جس افسر کے پاس جو وہ بڑی پوسٹ کے اوپر فائز ہے، جو ہم جس کام کروانے کے لیے گئے ہیں، چاہے ہم اپنی جگہ پہ کتنے بھی بڑے ہو، لیکن جب اس کے سامنے ہم جائیں گے تو وہاں ہم کو بڑا ہو کے نہیں جائیں گے۔ اگر ہم بڑا ہو کے گئے تو وہ فوراً ہمیں کہہ دے گا، وہ فوراً کہہ دے گا ہم آپ کا کام نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کی یہ حیثیت ہے ہمارے سامنے آنے کی؟ چاہے وہ کتنا بھی ہمارے سامنے جو ہے علم کے بارے میں چھوٹا ہو، لیکن جب ہمارا کام اس کے پاس کروانا ہے تو ہم کو اس کے پاس چھوٹا ہو کے جانا پڑے گا، چاہے ہماری امپریشن کتنی بھی اچھی ہو عوام کے بیچ، لیکن جب ہم اس افسر، اس صاحب جو بڑی پوسٹ کے اوپر ہے، جو ہمارا کام کرنے والا ہے، اس کے پاس جائیں گے تو ہم چھوٹا بن کے جائیں گے اور ہم اس کے سامنے عاجز بن جائیں گے کہ ہاں یہ ہمارا کام کر دو صاحب۔ تو یعنی ہم جب اس کے پاس عاجز کب ہوئے؟ جبکہ ہم اس کو پتا ہے کہ یہی ہمارا کام کر سکتا ہے، یہی اس کے سوا ہمارا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہی بات ہے وہ معرفت الہی میں ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں اس کی معرفت ہے، اور وہ معرفت ہم ایسی رکھتے ہیں کہ وہ خدا ہے جو پوری دنیاؤں کا پالنہار ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو سمیع البصیر ہے، جو کل خیر خبیر ہے، جو ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کا وہ حامل ہے، جو اعلیٰ عظیم درجے پہ فائز ہے، جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو جب ہمیں پتا ہے کہ ہماری دعا یہی قبول کرے گا تو ہمیں اس کی معرفت ہے، اور اس کے بعد ہے ان کی صفات سے ہم جو ہے واقف ہے، تو تب اس بندہ جب وہ اس بارگاہ میں اس کے خدا کے مقابلے میں وہ دعا کرے گا تو وہاں وہ بڑا سمجھ کے نہیں جائے گا، وہاں وہ چھوٹا ہوگا، کیونکہ کہے گا خدا تو ہی سب ہے، تمہارے پاس ہی پوری قدرت ہے، تو ہی میری دعا قبول کرنے والا ہے، تو ہی میری غریبی دور کرنے والا ہے، تو ہی مجھے رزق دینے والا ہے، تو ہی مجھے امان دینے والا ہے، تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی مجھے بخشنے والا ہے، تو ہی میرے درجے دنیا میں اعلیٰ کرنے والا ہے، جو بھی کرنے والا ہے تو ہی ہے، تو ہی میری عزت بخشنے والا ہے، تو ہی مجھے لوگوں کے بیچ عزت دینے والا ہے، تو ہی مجھے میری رزق میں برکت دینے والا ہے، ہر چیز تو ہی ہے۔ لیکن وہ کب کہیں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے، اپنے آپ کو جو ہے ناتوا سمجھ کے ہم اس بارگاہ میں گڑ گڑا کے دل کی گہرائی سے دعا کریں گے، تب ہماری دعا قبول ہوگی۔ آئیے اس ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ میں جب ہم دعا کریں تو ہمیں دل کی گہرائی سے اور اپنی معرفت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آئیے چلتے ہیں ہمارے آخری ٹاپک کی طرف۔ ہمارا جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں، جس میں
آپ نے 6 ذمہ داریاں ملاحظہ فرمائی. آج 7ویں ذمہ داری جو ہے امام کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا. امام کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے پاس امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی معرفت نہیں ہوگی، جب معرفت نہیں ہوگی، نہ کسی کو پتہ ہوگا کہ یہ امام زمانہ ہے، ان کے اندر یہ خصوصیات ہے، جب انسان کے اندر معرفت ہی نہیں ہوگی تو وہ امام زمانہ سے محبت کیسے کر سکتا ہے، وہ امام زمانہ کو کیسے چاہ سکتا ہے. لہٰذا امام کے فضائل اور مناقب جو ہے ایک دوسرے کو بیان کرنا، یہ بھی ایک ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، جس سے جو معرفت نہیں رکھتا ہے امام زمانہ کی، وہ بھی امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. کہ جب ہم امام زمانہ کے مناقب، ان کے فضائل بیان کریں گے کہ آپ کس کس لوگ، کیسے کیسے لوگ کی مدد کرتے ہیں اور آپ سے استغاثہ کرنے کے کیا کیا فائدہ ہے. جیسے کہ اس کے لیے امام زمانہ کی زیارات ہے، اس کی دعائیں ہیں، اس کو جو ہے آپ جو ہے تصریف کریں اور اس کی جو ہے وہ تعلیم دے دیں کہ امام زمانہ ہے، اس سے ہم اس وقت کس طرح ہے، اس سے ہم مخاطب ہو سکتے ہیں، اس سے ہم کس طرح اپنی حاجتیں وہ پوری کر سکتے ہیں. جس کے لیے ہے نماز استغاثہ ہے، جو امام سے مستغیث استغاثہ کرنے کے لیے ہے، اور زیارت روز جمعہ ہے، دیگر دعائیں ہے، دعائے ندبہ ہے اور دیگر دعائیں ہے جو جس میں امام کی معرفت کے جملے اور فضائل وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح لہرا رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم دعاؤں سے، اعمال سے، مناجات سے امام کی معرفت حاصل کرے اور دوسرے تک یہ معرفت حاصل کر کے پہنچائے. امام کے مناقب سنائے، ان کے واقعات سنائے کہ کس کس کیسے کیسے عالم کی، کس کس عرفات کی، علماء کی آپ نے مدد کی ہے، کیسے کیسے لوگ کو آپ نے نجات دلا دی ہے کہ جب کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. تو ہر چیز ایک دوسرے کو جب سنائیں گے تب دوسرے کے اندر امام کی معرفت حاصل کرنے کا جذبہ اور بڑھے گا، امام کے بارے امام کی محبت بڑھے گی. تو اس کے لیے ہے قال الصادق فی الکتاب اصول کافی. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اصول کافی میں فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں میں سے ایک گروہ کا کام یہ ہے کہ وہ 2 یا 3 لوگ جو آل محمد کے فضائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہو ان کے سامنے وہ نظر کرتے ہیں، اور نظر کرنے کے بعد ان میں سے ایک فرشتہ جو کہتا ہے کہ ان کے سامنے نظر کرو، وہ گنتی میں تو بہت چھوڑے ہیں لیکن اس کے تھوڑے ہونے کے باوجود ہے، وہ کثرت دشمن کے باوجود ہے، یعنی دشمن زیادہ ہونے کے باوجود وہ آل محمد کے فضائل پر گفتگو کر رہے ہیں. دوسرا جو گروہ ہے اس کا ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یہ جو فضائل بیان کرتا ہے آل محمد کا، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ خود خدا کی طرف سے فضل ہے. جیسے کہ وہ فرشتہ سورہ جمعہ کی وہ آیت پڑھتا ہے، 3 آیت، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل عظیم. یہ اللہ کی طرف سے فضل یعنی کہ نعمت ہے، جسے چاہتا ہے خدا اسے عنایت کرتا ہے، اور خدا عظیم فضل والا ہے. یعنی کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ امام کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا یہ بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے. جو خدا جسے عنایت کرے، خدا جسے توفیق دے پڑھنے کی، بیان کرنے کی، وہی بیان کر سکتا ہے، وہی ایک دوسرے کو جو ہے امام کی معرفت پہنچا سکتا ہے. ہر آدمی کا یہ کام نہیں ہے، اور یہی گروہ ہے خدا جو ہے اس کے اوپر زیادہ فضل کرتا ہے اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے. تو آئیے ہم اس پروردگار حقیقی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی اپنے فضل سے، ہمیں بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے مناقب اور فضائل بیان کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ معرفت امام زمانہ حاصل کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے، تاکہ جو لوگ اس توفیق سے محروم ہے، اس معرفت سے محروم ہے، وہ سرفراز ہو جائے اس معرفت سے، اور ان کے اندر ہم امام کی محبت اور چاہت پیدا کر سکیں. وآخر الدعوان یعنی الحمدللہ رب العالمین. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں آپ کے سامنے اگلی ذمہ داری، اگلا درس لے کے حاضر ہوں گے.
تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیے، اور جاتے جاتے ہم پھر سے آپ کو ایک مرتبہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اب تک بھی ہمارے چینل تبلیغ چہاردہ معصومین علیہ السلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے فوراً سبسکرائب کریں، اور برابر بیل آئیکن بنی ہے اس کو پریس کریے، اور پریس کرنے کے بعد اس میں آل نوٹیفیکیشن سلیکٹ کریے تاکہ ہمارے آنے والے دوسرے دروس، دوسری ویڈیوز، زیارات، دعا اور دوسرے مناقب جو ہمارا مقصد ہی ہے، نام ہی چینل کا تبلیغ معصومین دیا ہے، جو بھی ہم نئی ویڈیو ڈالے وہ آپ کو اپنی موبائل کی اسکرین کے اوپر نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو پہنچ جائے۔ اور اس حالت میں جہاں آج انسان کورونا وائرس کی اہم وبا اور مصیبت میں گھرا ہوا ہے، جہاں وہ لاک ڈاؤن میں پھنسا ہوا ہے، نہ گھر سے باہر نکل سکتا ہے، اس عالم میں بھی ہم شکر کے خدا کر کے خدا کا شکر بجا لائے، اور اس عالم میں بھی ہم امام کی معرفت، امام کے فضائل کو حاصل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم سے بھی ہم سیراب ہو، اور علم کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور خدا سے راز و نیاز کرے کہ خدا ہم سب کو اس اہم وبا اور بلا جو کورونا وائرس سے ہے، اس اہم وبا اور بلا سے ہم کو نجات عنایت فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، محتاج دعا، خدا حافظ۔ رمضان 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 ماہ رمضان ماہ رمضان برکتیں بڑھ گئی ماہ رمضان میں، خیر کی راہ کھلی ماہ رمضان میں، پھر سنہرا یہ موقع میسر ہوا، پھر سے توبہ ہوئی ماہ رمضان میں، بے نمازی بھی لوٹے خدا کی طرف، مسجدیں بڑھ گئی ماہ رمضان میں، نفل بھی ہو گئی فرض کے مثل، پھر نیکیاں بڑھ گئی ماہ رمضان میں۔